بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی کہ ان 5 راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے جاگا اور ان راتوں کو عبادت میں گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان 5 راتوں میں جو پہلی رات ہے 8 ذی الحجہ کی رات ہے، اور دوسری رات 9 ذی الحجہ کی ہے، عرفہ کی رات ہے، اور تیسری جو ہے 10 ذی الحج کی رات ہے، چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں جو رات ہے نصف شعبان کی رات ہے۔ سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں ثواب کی نیت سے عبادت میں گزارے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رجب کی پہلی رات کے اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے، اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کہ اس میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، اور عید الفطر کی رات کہ اس میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے، عید الاضحیٰ کی رات کہ اس میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے، اور شب عاشوراء یعنی کہ محرم کی 10ویں شب کے اس رات عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر حضرت عدی بن ارطا کو خط لکھا کہ سال کی 4 راتوں میں عبادت لازمی کریں، بے شک ان 4 راتوں میں اللہ پاک خوب رحمت نازل فرماتا ہے۔ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت سیدنا طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 شعبان کے متعلق پوچھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، 1/3 حصے میں اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نانا جان سیدنا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ 1/3 حصے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ انہیں عذاب نہیں کرنے والا جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری اور 1/3 حصے میں اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود کرتا ہوں۔ سیدنا طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کرنے والے کے لیے ثواب کیا ہے؟ تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے اپنے والد یعنی کہ سیدنا علی المرتضیٰ امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے گا یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا اور سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جنگ میں شریک تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن اسقا، آج کی رات چاند کتنا حسین اور منور ہے۔ تو حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ رات بڑی برکت والی ہے اور عظمت والی ہے، اس رات میں رزق اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس رات عبادت کروں گا، مگر جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات میں عبادت کر رہے ہیں، عبادت فرما رہے ہیں، سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اور اس پرچے پر لکھا ہوا تھا
جہنم سے آزادی کا یہ پروانہ خدائے مالک و غالب کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ اللہ والے بہت سے بزرگان دین ایسے ہیں جو اس رات خوب اہتمام فرماتے، صاف ستھرا عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور ساری رات عبادت الہی میں بسر کرتے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ شعبان کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور مسجد میں اس رات جمع ہو جایا کرتے۔ سیدنا اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تائید فرماتے ہیں اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفل عبادت کرنے کے متعلق فرماتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ان سے یہ بات سیدنا حرب کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ اللہ والو، جب 15 شعبان کی رات آ جائے تو جو دن ہے 14ویں کا ہوگا، رات 15ویں ہوگی، تو کوشش کریں کہ عصر سے پہلے جو ہے اپنے معمولات سے، اپنے کام کاج سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اپنے آپ کو فری کر لیں۔ عصر کے بعد، عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، اس میں اپنے ناخن وغیرہ تراشیں، غیر ضروری بال صاف کریں، اور جیسے مغرب ہو نماز ادا کرنے کے بعد آپ غسل کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ غسل کریں، پاک اور صاف لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں۔ اور جو آج کا عمل ہے، حضرت سیدنا ابو عبداللہ بن محمد اسحاق مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی تو اہل مکہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے، طواف کرتے اور ساری رات جاگ کر صبح تک عبادت کرتے، تلاوت قرآن کریم کرتے، اور بعض لوگ 100 رکعت نفل اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ اس رات آب زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے، اور ان اعمال کے ذریعے اس رات کی برکتیں سمیٹتے۔ اب یہ جو نماز آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اس کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ اب صلاۃ الخیر ہے کیا اور صلاۃ الخیر کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علامہ احمد بن ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب برات میں 100 رکعت پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، جس میں 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے عذاب نار سے بچائیں گے، عذاب دوزخ سے، جہنم کی آگ سے بچائیں گے، 30 فرشتے اس سے دنیا کی آفتیں دور کریں گے، اور 10 فرشتے اس سے شیطان کے مکر و فریب کو دور کریں گے۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز درینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 30 صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جس نے اس طرح نماز پڑھی، اللہ رب العزت اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے، نگاہ کرم فرماتا ہے، اور ہر نگاہ کرم کے بدلے اس کی 70 حاجات پوری فرماتا ہے۔ ان میں سب سے ادنا حاجت اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت ہے۔ اللہ والو، یہ صلاۃ الخیر کے آپ نے انعامات سنے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات کی رات 100 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ رب العزت اس نماز کے طفیل اس پر 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرمائے گا، نگاہ کرم فرمائے گا، اور ہر نگاہ کرم کے بدلے اس کی 70 حاجات پوری فرماتا ہے، اور ان میں سب سے ادنا حاجت اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ نوافل بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے فرمان ہے، ان کا جیسے معمول رہا، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، جس طرح ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جس کو جیسے آسانی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور اس رات کو خاص الخاص اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دے، اللہ رب العزت سے
دنیا جہان کی بھلائیاں مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے شیخ کے لیے دعا مانگے، ساری امت کے لیے دعا مانگے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا توبہ کرنے والا بنا دے اور اس توبہ کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔